مصطفیٰ نے گود میں اٹھایا حضرت علی کو، آنکھ کھولی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی تک تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا کہ آپ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں تھا، اس لیے پہلے دیکھنے کی تمنا میں نے کی تھی۔ کہنے کی یہ طبیعت خراب ذرا پیشاب وشاب لے کے آئیں گے، وہ ہاں یہ سب ہمارے بزرگوں میں سے ہے، ان کے سر پر ہاتھ، ان کا سر ہاتھ ہمارے سر پر تھا۔ آج اس قابل بنا ہے انسان، ہمارے استاذوں اساتذہ کو کہیے، یا استاذوں کا استاد حافظ مجیب الرحمان الحمدللہ، وہ ذی قدر ہمارے نزدیک ہے، ذی محترم ہے، ذی محترم المقام ہے، قابل احترام ہے، اور جو اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کیا وہ زمانہ بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری عزت دنیا میں بڑھے تو اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کیا کرے، اپنے استاد کی عزت کیا کرے، اپنے باپ ماں کی عزت کیا کرے، اپنے بڑے لوگوں کی عزت کیا کرے، اپنے مربی کی عزت کیا کرے۔ بچہ ہے تو وہ بھی جوان ہو جائے گا، جوان ہے تو بزرگ ہو جائے گا، اگر بزرگ ہے تو اللہ کا پیارا ہو جائے گا۔ حضرت علی کو گودی میں لیا اور لے کر کے جب دیکھا پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر تو مصطفیٰ نے فرمایا علی ابھی تک کہ تم دیکھ نہیں رہے تھے، ابھی کیوں دیکھتے تھے؟ یہ پہلی تقریر ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، دوسری تقریر میں تو بوڑھے مقام اٹھا دیتے ہیں، ہنستے ہنساتے کھلاتے اڑاتے وہ بھگا دیتے ہیں، کہا دیتے ہیں آپ کی اپنی بلا رہی ہیں، آپ کی دادی بلا رہی ہیں۔ الغرض کوئی نہیں بھاگے، شرنی میں کیا آیا ہے؟ ہم کو تو شرنی چاہیے مصطفیٰ کے پیار کا۔ وہ ایسا انسان ہے کہ جو جلیبی نہیں کھا پاتا ہے، یا نہیں مجھے مدینے کی ہوا لگی والی جلیبی چاہیے، اور قسم خدا کی پھر وہی کیف، وہی مستی، وہی آرائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مدینے سے ہوا آئی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قسم خدا ابھی تک موڈ نہیں بنا ہے ہمارا، اگر موڈ بن جائے نا پھر ہم گھڑی کو نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے۔ آپ بھی ٹھنڈے ہو جاؤ پھر بھی ہم تک نہیں چھوڑیں گے۔ موڈ بناؤ انشاءاللہ۔ لال محمد صاحب ابھی تک نعرہ نہیں لگا ہے، اس لیے موڈ شاید نہیں بن رہا، اور موڈ جب بن جائے گا تو سنو دنیا میں بھی تم موڈ والے رہو گے، قبر میں جاؤ گے تو بھی موڈ والے رہو گے، پھر حشر میں بھی موڈ والے رہو گے۔ ہمارے فاروق بھائی پوچھتے ہیں کہ مولانا ارے مولانا صاحب وہ قبر میں موڈ والے کیسے بنیں گے؟ قبر تو سب کی پھٹی رہے گی، ارے پھٹی اس کی رہے گی جس کا ایمان پھٹا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان تو جڑا ہوا ہے مصطفیٰ سے، ہم مصطفیٰ کو دیکھیں یہ قبر میں موڈ بن جائے گا، دن دیکھے تو اتنا موڈ بن رہا ہے، دن دیکھے کتنا موڈ بن رہا ہے، جب دیکھیں گے تو کتنا موڈ بن جائے گا۔ کیا قبر میں کچھ ملے نہ ملے مصطفیٰ کے زیارت مل جائے گی، کچھ نہ ملے، اگر بہت کچھ ملا تو مصطفیٰ کی زیارت نہیں بلکہ بہت کچھ نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو سب کچھ دیکھ لیا۔ حضرت علی شیر خدا بھی صحابی، لیکن سنو چار یار، حضرت ابوبکر صدیق اول خلیفہ جو آپ کو جانتے ہیں، اہل علم ہے الحمدللہ، میں صرف روایت کرتا ہوں، آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ۔ حضرت عمر فاروق دوئم خلیفہ، حضرت عثمان غنی سوئم خلیفہ، حضرت علی شیر خدا چہرم خلیفہ، لیکن جو مرتبہ جو رتبہ حضرت ابوبکر کو ملا ہے وہ عمر کو نہیں، اور جو عمر کو ملا ہے وہ حضرت عثمان غنی کو نہیں، اور حضرت عثمان غنی کو جو ملا ہے حضرت علی کو نہیں۔ لیکن یہ چار یاروں کے علاوہ اور بھی 6 ہیں، 6 4 10 جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا
یہ سب جنتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں حضور کے مزار کے بغل میں ان کی قبر ہے۔ بے شک ایک گنبد جس کا نام ہے گنبد خضرا، اس گنبد کے نیچے صرف میرے حضور کا مزار نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر کا بھی ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی ہے۔ ترتیب دیکھ لیجیے، ترتیب کیسا ہے دفن کرنے کا۔ حضور کا جہاں سینہ ہے اسی کے کنارے حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ ہے وہیں پر حضرت عمر فاروق کا سر ہے۔ وہاں جانب میں تین سوراخ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس لیے حاجی لوگ اس کو نہا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے تو کیا ہے، وہاں 3 قبر ہے، ایک حضور کی، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک حضرت عمر فاروق کی۔ تو میں بتانا مقصد یہ تھا کہ جو صحابی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ تو جنتی ہے ہی ہے، اس سے بڑے جتنا بڑا بھی غوث ہو جائے گا۔ میں غوث اعظم کی بھی بات کر رہا ہوں، اور غوث اعظم کی بھی بات کروں وہ بھی صحابی کے درجہ سے اونچا نہیں ہو سکتے۔ بے شک اگر غوث اعظم بھی، خواجہ غریب نواز بھی، مخدوم سندھ بھی، یا جتنے بڑے بڑے ولی ہیں، بڑے ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن صحابی سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ بے شک اور میں کہتا ہوں سنو، صرف 4 صحابی نہیں، 10 نہیں، 1,24,000 صحابی۔ کتنا؟ 1,24,000 صحابی، جو آخری صحابی تو بہت لاسٹ میں ہوں گے، بہت لاسٹ میں، سب سے لاسٹ میں، ان کا حال یہ ہوگا کہ ذرا سا دیکھا تھا اور انتقال ہو گیا ہوگا۔ کسی نے عمر گزار دی، کسی نے 5 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 100 سال۔ کوئی صحابی ایسے بھی ہوں گے جو دیکھا اور فوراً انتقال ہو گیا۔ وہ صحابی جو آخری صحابی کے درجہ تک بھی جتنا بڑا بھی ولی ہو جائے اس درجہ تک کے نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا ہے وہ صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کسی نے پوچھ دیا اے ماں حلیمہ، اچھا ایک بات اور مارک کر لیجیے آپ، جنت البقیع ہے جو مدینہ کا قبرستان ہے، کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں جو اس قبر میں دفن ہو گیا وہ جنتی ہے، لیکن سب دفن ہوتے ہیں وہاں، یہودی بھی، نصارہ بھی، رافضی بھی، خارجی بھی، وہابی بھی، دیوبندی بھی، نہ جانے کیا کیا بندی، سب بندی، کوئی بندہ نہیں، لیکن سب جنتی نہیں ہو سکتے، لیکن دہسل میں مرنے والا، دہسل میں اپنے قبر میں سونے والا وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، جنتی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا رسول سے محبت ہے، رسول پہ جان قربان ہے۔ دل میں تمنا تھی اے کاش کہ میرا بھی دفن مسجد نبی کے قریب قبرستان جنت البقیع میں ہوتا۔
بندہ وہاں تک جا نہ پایا لیکن تمنا مصطفیٰ تک پہنچ گئی. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ نے فرمایا زندگی بھر تو نے تمنا کی تھی، ظاہر میں تجھے دفن کیا گیا ظاہر میں، باطن میں تجھے اپنے پاس بلا لیتا ہوں. ایک بزرگ دیکھ رہے رات میں، ایک بزرگ دیکھ رہا ہے رات میں جنت البقیع کے دروازے کے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 آدمی ہیں کہ کچھ لوگ مردے کو لے کے جا رہے ہیں، کچھ لے کے آ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ بھئی آخر یہ کون لے کے جا رہا تھا، کون لے کے آ رہا تھا؟ کہا کہ اس قبرستان میں جو بھی ایمان کو دفن کر دیا جا رہا تھا اس کو لے کے باہر پھینک رہے تھے، اور جو تمنا لے کے مرا تھا کہ جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں اس کو وہاں سے لا کر کے یہاں دفن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو تحصیل کے قبرستان سے اٹھا کر مدینہ کے قبرستان میں پہنچا دے. سبحان اللہ. کیا کہنے. وہ اگر چاہے تو تحصیل کے قبرستان سے اٹھا کر مکہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں پہنچا دے. بے شک. وہ چاہے تو غوث اعظم کے قبرستان میں پہنچا دے. وہ چاہنے پر سب کچھ ہے. خدا کی چاہت ہی سب سے بڑی چاہت ہے. ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ منظور خدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابی بھی بیٹھے ہیں. حدیث شریف میں ہے اہتدیتم متخذا خلیلا غیر ربی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے راستے پہ چلو گے تو ہدایت پاؤ گے اور ان کے راستے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی میرے صحابی، یہ میرے صحابی ہیں. ان کے راستے پہ چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، ان کے راستے کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی میرے بعد اگر کوئی ہے تو یہ صحابی. لیکن میری بات میں ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسی جماعت آئے گی، اس جماعت کو میں اپنا وارث بناتا ہوں. جماعت ہے علماء اہل سنت، علماء طریقت، علماء معرفت، علماء شریعت، علماء ربانی، علماء جانثار مصطفیٰ. سبحان اللہ. علماء وہی لوگ ہمارے دین کے وارث بنیں گے. اور سنو، ان کے راستہ کو چھوڑنا تمہارے لیے بربادی ہوگی. اگر مسجد نبی میں حضور بیٹھے ہوئے حضرت دائی حلیمہ سے کسی نے پوچھا وہ اماں بنعمتی ربے کا فحدث، اللہ کی نعمتوں. ارے وہ لڑکے لوگوں کو سوال ہو جاتا ہے، کہاں گلدار جائے گا، وہ ہاتھ میں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. پہلا تو ہم نہیں کہیں گے، تحصیل ہی کریں گے کہ تحصیل ہی میں سب طرح کے آیا تھا. اس کے مصطفیٰ بھی دہ کے آیا تھا، وفادائے مصطفیٰ بھی دہ کے آیا تھا. اور جو اس سے نکل گیا وہ بہ گیا. یہ دہ کے آیا تھا رہ گیا، اور جو اس کے مصطفیٰ سے نکلے گا وہ دہ جائے گا، یہاں نہیں رہ پائے گا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جانثار صحابی، وفادار صحابی، جان کو لٹانے والے صحابی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا اور کئی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. بس اچھی گفتگو کی طرف چل رہا ہوں، آخری ہے.
दाई हलीमा की बात आ गई है तो सलात सलाम इसके बाद तो जरूरी है, ठीक है ना। अब मिलाद मुस्तफ़ा में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लिहाजा सारे सहाबी बैठे हुए बैठे बैठे अचानक मुस्तफ़ा खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए साहब, मुस्तफ़ा क्या खड़े हो गए, ज़माना खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। खड़े क्या हो गए, सारे सहाबी खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा सहाबियों तुम लोग क्यों खड़े हो गए? कहा या रसूलल्लाह आप जो खड़े हो गए ना, आपको देखकर हम भी खड़े हो गए। कहा क्या देखा तुमने? कहा क्या देखूं या रसूलल्लाह, आपसे खूबसूरत दुनिया में किसी को नहीं देखा, आपके चेहरे के नजदीक मैंने किसी का चेहरा नहीं पाया, आपको देखने के बाद किसी दूसरी तरफ देखने को जी नहीं चाहता। चांदनी अपनी चांदनी को छुपाती है, सूरज अपनी शुआओं को छुपाती है, खूबसूरती अपनी आंखों को छुपाती है। या रसूल अल्लाह, खूबसूरती आप ही से शुरू है, आप ही पे खत्म है। क्या आपसे बेहतर किसी आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया जो माँ हजरत आमना ने आपको पैदा किया है। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा कोई खूबसूरत नहीं दुनिया में, भला आपके सिवा किसको देते? माइक को जरा गड़बड़ मत करो, आती है मुंह पाक करना। ठीक है ठीक है ठीक है। या रसूल अल्लाह, आपको देखने के बाद फिर किसी को देखने की तमन्ना नहीं हो रही है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये धुआं भी कौन लगा रहा है, मच्छर के लिए क्या? अगर मच्छर के अलावा तो फांसी हो रही है। साबित भैया होगा वही लगाएगा और हुजूर आपको देखने के बाद किसी दूसरे को क्या देखना? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं किसी को देखकर खड़ा हुआ हूँ। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ शमी चलो 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 छोड़ दो। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे शैतान गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। हाँ, ये मानने वाली बात है। आपका चेहरा देखना कल सुबह में कैसा चमकेगा, इसलिए कि मुस्तफा की रहमत की नजर पड़ रही है। और जो इस शामियाना से दूर है उनका भी चेहरा कल सुबह देख लेना। आओ दिन भर सुबह सुबह देखोगे तो दिन भर खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि मुस्तफा की रहमत बड़ी खूबसूरत है और वो खूबसूरत दिल वालों को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैंने किसी को देखा है, सब खड़े हुए हैं, तुमने किसको देखा? कहा हुजूर आप आज तक के आपके सामने बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े ताजवर आए, बड़े बड़े पैसा वाले आए, बड़े बड़े बादशाह मिल्कियत आए, किसी को आप देख के खड़े नहीं हुए। आज कौन आया है जिसको आप देख के खड़े हो गए? मुस्तफा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया जरा पीछे मुड़ के देखो। कहा या रसूल अल्लाह जब से आपको देखा पीछे मुड़ के देखने को जी नहीं चाहता है। कहा मैं बोल रहा हूँ देखो देखो, बड़ा अनमोल चीज दिखा रहा हूँ। कैसे देखा? अनमोल चीज दिखा रहा। मुस्तफा ने फरमाया तो पीछे मुड़ के देखा, सारे सहाबी इस बात पर अमल किया और जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? एक खंबे को पकड़कर एक बुढ़िया मुस्कुरा रही है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है और मुस्कुरा रही है। मुस्तफा ने फरमाया पहचानो पहचानो, उसी को देख करके हम खड़े हुए हैं। नबियों का नबी खड़ा हुआ है,
نبیوں کا نبی کھڑا ہوا ہے، شفاعت کا تاج جس کے سر پر رکھا اللہ نے وہ کھڑا ہوا ہے، رسولوں کا رسول کھڑا ہوا ہے، جس رسول کے صدقے میں دنیا پیدا کیا اللہ نے وہ رسول کھڑا ہوا ہے، جس کی صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی ہے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ نبی کھڑا ہوا ہے، جس کے صدقے میں رمضان ملا اس کو وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے صدقے میں قرآن ملا وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے صدقے میں زمین ملی وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے صدقے میں آسمان ملا وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھو جس کو دیکھ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ تو مصطفیٰ کے کہنے پر جب صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا کھپا پکڑ کے مسکرا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا صحابیوں پہچانو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ خدا کو ہم نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے معلوم کرایا۔ خدا کون ہے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ مصطفیٰ نے پہچان دلایا کہ خدا ایک ہے۔ اے میرے محبوب قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے، ان عیبوں سے وہ پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کفو بھی نہیں ہے، وہ احد ہے، ایک ہے، ایک ہے، اور ایک ہی سب انیکوں پر حاکم ہے۔ لہذا اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آج رہا نہیں کل نہیں بلکہ قیامت تک کے رہے گا، ہم چلے جائیں گے لیکن وہ رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن باقی ذات کسی کی رہے گی، وہ رب ذو الجلال کی ذات رہے گی۔ حضرات میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ پہچانو وہ عورت کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ خدا کو نہیں پہچانتے تھے، آپ نے پہچان دلایا، اس کو بھی نہیں پہچان رہے، آپ ہی پہچان دلا دیجئے نا۔ کہا کہ پہچانو یہی تمہارے نبی کو دودھ پلانے والی ماں ہے جن کا نام حلیمہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے وہاں سے ذہن دیا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی اتنی عزت کرے مصطفیٰ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جائے، تو جس ماں نے دودھ پلایا ہو، جس ماں نے دودھ پلایا اس کی اتنی عزت، اور جس نے پیدا کیا ہے اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم کو جنت کہیں مت تلاش کرو، اگر جنت تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدم میں جھک جاؤ، جنت وہی نظر آ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، فیضان سرکار مجاہد ملت، فیضان تاج الشریعہ، سرزمین تحصیل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ نے 70 نعرہ سن لیا لیکن لال محمد صاحب کا لال نعرہ نہیں سنا۔ آپ نے سنیں گے اصل وہ بھاری بھرکم مولوی صاحب ہے نا، تو آخری میں نعرہ لگا ہے، اور ہم لوگ چلے جائیں گے تو کھڑا ہو کے ہمارا لگا دیں، ہمارے دوستوں میں سے اس لیے میں کچھ بول دے رہا ہوں، ورنہ صاحب قدر ہے یہ لوگ الحمدللہ۔ میں تو اپنے چھوٹوں کو بڑا سراہتا ہوں، یہ تو ہم سے بڑے ہیں، سے بولے سبحان اللہ۔ آج وہی قدر ہے اور وہی سراہتا ہوں میں، اس لیے پوری دنیا میں سراہا جاتا ہوں، پوری دنیا میں عزت اللہ ہے۔ ہمارے بڑے تو ہماری عزت کے لائق ہیں۔ اگر حضور حضرت آئی حلیمہ یہی وہ تیری ماں ہے، وہ تیرے نبی کی ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔
اے ماں حلیمہ میرے نزدیک وہاں کیوں کھڑی ہے؟ میرے مصطفیٰ بلا رہے ہیں. آج کی اولاد ماں کو بھگا رہی ہے، آج کی ماں باپ کو دور کر رہی ہے، آج کی اولاد ماں باپ کو کنارہ کر رہی ہے. اتنا بڑا نبی جو ماں کو بلائے، اتنا چھوٹا امتی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ ماں کو بھگائے، تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو بھی بھگا رہا ہے، اپنے مقدر کو بھگا رہا ہے، اپنی قسمت کو بھگا رہا ہے، اپنی دولت کو بھگا رہا ہے، اپنی جنت کو بھگا رہا ہے، اپنے سکون کو بھگا رہا ہے، اپنے آرام کو بھگا رہا ہے، اپنے سکون چین و قرار کو بھگا رہا ہے. ہماری والدہ سے پوچھ لے گا، ہم جتنے بھی تکلیف میں رہے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، تمہارا کام ہے فرمائش کرنا، پورا کرنا ہمارا کام ہے. ہماری تکلیف کو نہ دے بلکہ تو اپنی تکلیف کا اظہار کر، اس لیے کہ وہ تکلیف کو ہم لوگ پورا کر کہا سکتے ہیں جو ماں پیدا کرنے کے وقت اپنی اولاد کو تکلیف میں برداشت کی ہے. لہذا اس ایک تکلیف کا جواب کوئی بیٹا دے دے، کوئی ایک تکلیف کا جواب دے دے، نہیں دے سکتے. تو آج تمہیں کس بات کی تکلیف ہے جو ماں کو دور کر رہے ہو؟ تم سوچ رہے ہو ماں کو دور کر کے تم کو سکون ملے گا؟ نہ، ماں کو دور کر رہے ہو، اپنا سکون دور کر رہے ہو، ماں کو دور کر رہے ہو، اپنا چین دور کر رہے ہو، اب ماں کو دور کر رہے ہو، اپنی جنت کو دور کر رہے ہو. ماں کو قریب کرو، چین قریب آئے گا. ماں کو قریب کرو، جنت قریب آئے گی. ماں کو قریب کرو، روزی قریب آئے گی. ماں کو قریب کرو، باپ قریب آئے گا. ماں کو قریب کرو، بھائی قریب آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تحصیل پیرا مولانا نصیر زندہ باد، مولانا نصیر، نعرہ تکبیر. آخرکار عزت انہوں نے ہماری رکھ لی. ان کی عزت تو ہے ہی ہے الحمدللہ، میری عزت رکھی. ورنہ عزت کا تو ستیہ ناز ہو گیا ہوگا. سوچ ہی رہے تھے وہی بات. ایک جگہ ہم چندہ کرنے کے لیے گئے مدرسے کا، تو مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں. تو کہا کہ مولانا صاحب آپ مدرسے کا چندہ کرنے آئے ہیں آپ نے؟ ہم کہا تو کہا کریں مدرسہ بننا تو چندہ نہیں کرے گا. تو کہا ہمارے مسجد کا چندہ کر دیجیے گا، آج ہماری مسجد تعمیر ہونے سے بہت دور ہے، ذرا چندہ کر دیجیے گا. تو اس زمانے میں سستے کے زمانے میں نے کہا تھا کہ 1000 روپیہ ایک آدمی دے، ٹھیک ہے نا؟ تو 9000 روپیہ 9 آدمی ہاتھ اٹھا دیا. اور 1000 نہیں اٹھ رہا ہے، اب اسی میں اپنی عزت بچی ہوئی. تو ہم نے کہا کہ جب تک کہ وہ 1000 نہیں ملے گا تب تک کہ آج جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ظہر کی نماز پڑھاؤں گا میں. تو ایک بڑھوا کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھایا. ہم نے کہا چلو عزت بچ گئی ہے نا. تو اسی طرح مولانا لال محمد صاحب بڑے صاحب قدر ہیں، انہوں نے میری عزت بچا لی، اللہ کی عزت کو بچائے. بہرحال میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور میرے دائی حلیمہ کو، اپنی ماں کو، ماں قریبا 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 بہت قریب کر لیا. اور قریب کرنے کے بعد اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا. اپنی چادر مبارک جو کالی کملی سے مشہور ہے، تحقیق کے بعد میں پتا چلا کہ کالی کملی نہیں بلکہ نوری چادر ہے. اور شاعر اپنے الفاظ میں شاعر کہتا ہے یا نبی یا نبی یا نبی. آپ بولتے ہیں نا، جو بریلی ہوگا وہی بولے گا یا نبی، جو دیوبندی ہوگا نہیں بولے گا یا نبی. اس لیے کہ ہم بریلی کہتے ہیں کہ میرا نبی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. بولو بلا پھر وہ ظاہر والباطن. میرا نبی آخر بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے. اول میں نام تھا احمد، نیچے آیا تو نام ہو گیا محمد. پھر اس کے بعد ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ابھی بھی ہے، کل بھی تھا، قیامت تک کے رہے گا. اس لیے کہ کلمہ بھی ابھی بھی ہے، کل بھی تھا، قیامت تک کے رہے گا.
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ زور سے بولو، ہے تو ابھی بھی ہے، سامنے میں بھی ہے، اور قرآن تو کہتا ہے النبی اولا بالمومنین وانفسہم۔ کبھی کبھی ٹیسٹ ہوگا، تیار رہنا اسٹیج والے لوگ۔ میرے نبی اللہ فرماتا ہے کہ نبی رگ و ریشے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جھکا دو، مصطفیٰ تمہارے قریب ہے، سر جھکا لو، مصطفیٰ تمہارے قریب ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ابھی بھی ہمارے مصطفیٰ ہم سے قریب ہے، اسی لیے تو ہم خوش نصیب ہیں۔ حضرات، ماں حلیمہ بیٹھ گئی، نوری چادر بچھا دیا، شاید اپنی زبان میں کہتا ہے یا نبی، زور سے بولے یا نبی، اور ذرا زور سے بولے کل حشر میں عادت پڑی رہے گی، قبر میں جب پڑی رہے گی۔ اچھا اور ایک بات سن لیجیے گا، یہاں آپ کی زبان جیسی بھی ہو، قبر میں سب عربی میں بولے گا، عربی میں کیف حال، کیا حال چل ہے، کھانا پینا کھائے ہو، وہ سب بھی پوچھا جائے گا عربی میں۔ من ربو کا، بتا تیرا رب کون، تو آپ بتائیے گا درسی والے بھاشے میں یا بہاری بھاشے میں؟ نہیں، عربی میں بول۔ میں عربی ہم پڑھے نہیں ہیں، کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری زبان کو عربی بنا دیا۔ عربی میں بولے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، بلکہ دو حدیث شریف میں، ابن ماجہ میں، مشکات شریف میں، کہ 3 سوال ہوں گے، لیکن بخاری شریف میں ہے کہ صرف ایک سوال ہوگا۔ وہ سوال ہے حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، جلوہ فرمائیں گے سرکار تو سویرا ہوگا۔ جس جگہ لوگ بلا دیں گے مدینے کی ڈگر، دیکھنا بس وہی ایمان کا لٹیرا ہوگا۔ مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا، تو مصطفیٰ نے فرمایا حضرت حلیمہ سے قریب آ اور اپنی چادر بچھا دیا، تو ایک شاعر کہتا ہے یا نبی، بولیے اور ذرا زور سے بولیے، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے، نوری چادر سلامت رہے آپ کی، نوری چادر سلامت رہے آپ کی، حشر کے دھوپ میں شامیانہ تو ہے، حشر کے دھوپ میں شامیانہ تو ہے۔ اور ایک نعرہ لگاؤ تو ہم دیکھیں کیسا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان تاج الشریعہ۔ ماں حلیمہ میری چادر پر بیٹھ جا۔ حضرت ماں حلیمہ بیٹھ گئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حلیمہ میری میلاد پڑھ، زور سے بولو، زور سے بولو، میلاد پڑھ۔ حضرت ماں حلیمہ نے کہا میلاد کیا میں پڑھوں، تیرے پیدا ہونے سے تو میری میلاد ہونی شروع ہو گئی ہے، میرا نام شروع ہو گیا ہے، میں تجھے کیا پالی ہوں، تو نے مجھے پال دیا ہے، میں نے تجھے کیا سنبھالا ہے، تو نے مجھے سنبھال دیا ہے۔ لیکن اے میرے آقا، اے میرے محمد بن عبداللہ، میں میلاد سناتی ہوں۔ میلاد سنانے کے لیے حضرت ماں حلیمہ بیٹھی، چلی کعبہ شریف کی طرف، چلی مکہ شریف کی طرف، جہاں دولت مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا جہاں گھر تھا، وہاں تشریف لے کے جا رہی ہے۔ راستے میں کیا دیکھا، ساری عورتیں کا بچہ لے کر کے آ گئی، لیکن یہ مایوس ہے، کیا بات ہے، سارے عرب کے بچے تو ختم ہو گئے ہوں گے، اب کون بچہ ہوگا کہ جو اس کا ہم لے کر کے آویں گے؟ لیکن مشیت کی نقیب نے آواز دیا کہ وہ بچہ نہیں تجھے ملے گا، بلکہ بچوں کا رسول ملے گا، بچوں کا نبی
ملے گا، در یتیم ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ تو آگے بڑھتی جا، آگے بڑھتی جا، آگے بڑھتی جا، بڑھتے بڑھتے وہ کسی کے دروازے پہ نہیں پہنچی، سیدھا مکہ کے دروازے پہ پہنچی، سیدھے کعبے کے دروازے پہ پہنچی اور کعبہ کو پکڑ کے دعا کیا۔ سن لو بابو، اے لڑکا، کعبہ کو پکڑ کے دعا کیا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اس دربار سے بڑا دربار کوئی نہیں ہے دنیا میں، اے میرے اللہ، ساری عورتیں بچہ لے کے چلی گئی، دودھ پلائیں گی، مزدوری جو ملے گا اپنے گھر کو اپنے پریوار کو چلائیں گی، ہم کو ایک بچہ نہیں ملا، سب لوگ لے کے چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا پڑے تھے، رو رہی تھی حلیمہ، کہا حلیمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا مقدر بڑا اوپر والا اوپر میں ہے، تیرا مقدر بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، جا جا میرا پوتا پیدا ہو گیا ہے۔ اور جتنی بھی عورتیں آئی تھی کسی کے گود میں میرا پوتا نہیں گیا، شاید کہ تیرے گود کا انتظار ہوگا۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سب کو سب کا انتظار ہے۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت علی شیر خدا، وہ انتظار مصطفیٰ کے چہرے کا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے چلا آئے تو میں مصطفیٰ کو دیکھوں۔ آپ کو بھی انتظار میلاد ختم ہونے کا ہے، سب کو سب کا انتظار ہے، ہم کو بھی انتظار ہے، سواری پہ سوار ہو کر کے کتک اڑیسہ جانے کا۔ الغرض شاید کہ تیرا انتظار ہو، تو میرے گھر جا۔ حضرت ماں حلیمہ آئی اور اٹھنی جس اٹھنی پر آئی تو اس کے نقیل کو پکڑ کے آئی، دروازے مصطفیٰ پہ لا کے اٹھنی کو کھڑا کر دیا، کہا تو انتظار کر، میں بچہ لے کے آتی ہوں، پھر چلے گی۔ اندر گئی، جیسے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے مسکرایا، زور سے بولیے، زور سے، اور ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ میرا نبی باخبر نبی ہے، اور سنو، پیدا ہوا تو نبی نہیں بلکہ میرا نبی اس وقت میں نبی بن چکا تھا جس وقت میں حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، مٹیوں کا خمیر بنایا جا رہا تھا، اس سے پہلے میرا مصطفیٰ میرا نبی نبی بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرا مصطفیٰ نبی جو ہوتا ہے باخبر ہوتا ہے، اس کا نبی بے خبر ہوگا جس کا ایمان بے خبر ہے، ہمارے نبی تو باخبر نبی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا اشارے کی زبان میں، اے ماں میں تیرے گودھی کا تو انتظار تھا۔ حضرت حلیمہ نے آگے ہاتھ بڑھایا، مصطفیٰ نے بھی ہاتھ بڑھائے دی۔ حضرات، جو باشعور ہوتا ہے وہ بچپن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا باشعور ہوگا، بچوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ جب بچپن میں ایسا ہے تو جوانی میں کیسا ہوگا، اگر جوانی میں ایسا ہے تو بڑھاپے میں کیسا ہوگا، اگر جوانی میں شریف ہے تو بڑھاپے میں اس سے بڑا شریف ہوگا، اور بچپن میں بدماش ہے تو جوانی میں شریف، اور جوانی میں بدماش تو بچپن میں صحیح شریف۔ الغرض بچوں سے پتہ چلتا ہے جو بچوں کا لاج لچھن اور اس کا کریکٹر کیسا ہوگا۔ الغرض میرے مصطفیٰ کا کریکٹر سارے کریکٹروں میں اچھا، سارے اچھوں میں اچھا، کہیے جسے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، سبحان اللہ، جو میں اچھا کہیے جسے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا دو والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ حضرات مصطفیٰ گود میں چلے گئے، حلیمہ نے گلے سے لگایا، اور جب دروازے پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس اٹھنی کو چلنے کی طاقت نہیں تھی وہ اٹھنی سر کو رکھے مصطفیٰ کے دربار میں پڑی ہوئی ہے، بیٹھ گئی پیٹھ پر،
ماں حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پیٹھ پر سوار ہو گئی اونٹنی کے تو اونٹنی اتنے تیز سے چلنے لگی جیسے جوان اونٹنی بھی فیل ہو جائے. تو پوچھا راہگیروں نے, پوچھا راستے کے لوگوں نے, اے حلیمہ سوار بدل دیا ہے یا سواری بدل دی ہے؟ کہا کہ میں نے سواری بدل دی ہے, سوار بدل دیا ہے, سواری وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. یعنی مصطفیٰ جو آ گئے ہیں تو اونٹنی میں بھی طاقت و قوت آ گئی ہے. تو حضرت ماں حلیمہ فرماتی ہے کہ جب نبی میرے محبوب میرے آقا جس وقت ہماری گود میں آئے پوری دنیا روشن و منور ہو گئی. پوری دنیا روشن و منور ہو گئی. اور جس سال میرے آقا پیدا ہوئے اس سال تمام کے تمام لڑکے ہی پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑکی کوئی نہیں ہوئی. لیکن سن لیجئے لڑکی کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, ذرا زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لڑکا تو خیر نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. بیٹا نہیں تو پوتا کہاں سے. لیکن رحمت اگر نہیں ہے تو نعمت میں مزہ نہیں ہے. رحمت لڑکی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لڑکی کی کیا فضیلت ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اپنی بیٹی تین بیٹیوں کو بڑی صحیح سلامتی سے کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ جس نے شادی کر دیا اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حج مبرور اس کو کہتے ہیں جو قبول کیا گیا ہوا حج. جو قبول کیا گیا ہوا حج ہوتا ہے اسے حج مبرور کہتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ جس کی دو بیٹی ہو کہا بھی اس کو بھی ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. بے شک. فرمایا جس کی ایک ہو کہا اس کو بھی ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. صحابی بڑے چالاک تھے, مسئلہ حل کر دیا ہم لوگوں کا, ورنہ وہ حل نہیں کرتے تو ہمارا حل کہاں سے نکلتا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی ایک بھی بیٹی نہ ہو. ارے ذرا زور سے بولو نا یار. سبحان اللہ. ایک بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بہو جو بنا کے لا رہا ہے اسی کو بیٹی تصور کر لے, اس کو بھی ایک حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت بہت پھیلا رہی ہے اپنے ہاتھ کو, آپ کو گود میں لینے کے لیے بہت ساری آسانیاں بتا رہی ہے. وہ اے لوگوں میں کٹھن نہیں ہوں, میں مشکل نہیں ہوں, اپنا کے تو دیکھو. میں شریعت میں کٹھن نہیں ہوں, مشکل نہیں ہوں, اپنا کے تو دیکھو. اگر اپنا لیا تم نے تو خدا بھی تجھے اپنا لے گا, اس کا رسول بھی تجھے اپنا لے گا. شریعت مصطفیٰ پر ہم سب لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی پیدائش کی خوشی میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں 3 دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اس میلاد مصطفیٰ میں جن کے پوتے پوتیاں ہیں, جن کی بیٹیاں ہیں, جن کی بہو ہیں, جن کے گھر میں یعنی کہ ماں باپ زندہ ہے, یا اللہ سبھی لوگوں کی عمر میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اور جو سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبر پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے. بات کہہ کر کے میں گزر جاؤں والد بھائی, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جس دن دعا نہیں کرتی ہے اس دن اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو روک دیتا ہے. بے شک. جس دن چاہے ماں زندہ ہو یا مری ہو, جس دن ماں باپ کی دعا نہیں کرتی ہے اولاد اس دن اس کی روزی کو اللہ روک دیتا ہے. اور جس دن دعا کرتی ہے اولاد ماں باپ کے صدقے میں اس کو بھی دیتا ہے, اس کے بچوں کو بھی دیتا ہے, اس کے گھر والے کو بھی دیتا ہے. اللہ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی ٹھاٹ بھاٹ سے ہوں,
उड़ीसा में तो हूँ, लेकिन आपकी दुआएं साथ में हैं। सुभान अल्लाह। मैं इस तरफ से भी आजाद हूँ, बस्ती की तरफ से भी, ठीक है, बस्ती की तरफ से भी मैं खुश हूँ कि मैं जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ जगमगाता रहता है बस्ती, और खुशी से मोहब्बत से मुस्कुरा के हमको देख लेते हैं आप, तो मेरा दिल जो है अपना बाग बाग हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए अपनी बस्ती से, बल्कि मुस्कुराहट वाली मुलाकात चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को ये कायम व दायम रखे। एक शेर सुन लीजिए, मेरे मुस्तफा इस जलसे में आए हुए हैं, उनके आमद की खुशी में ये शेर समाअत फरमाए। महो नजम में चमक रहे हैं, महो नजम में चमक रहे हैं, फूलों में खुशबू लुटा रहे हैं, और जिधर निगाहें उठा के देखो उधर नबी मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? उठा के देखो उधर नबी मुस्कुरा रहे हैं। आमद मुस्तफा की शान में अकबर इलाहाबादी ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि निदा थी कि सरकार तशरीफ लाओ, शहंशाह अबरार तशरीफ लाओ, जमीन को भी इज्जत हो अर्श औला की, दिखा जाओ बतों को सूरत खुदा की, खड़े थे मलक वही तकलीद अब हो कि खुश जिससे रूहे रसूल अरब हो, निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताकि